بہر مد اہانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہر مد اہانے اہل بیت تم کو مزدہ نار کا دشمنان اہل بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں بے جبریل بھی جاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کربلا میں چمکی دکانیں اہل بیت کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ دشمنان اہل اور بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے حسن بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت تم کو مزدہ اور اس سوز انداز میں جناب بخش صاحب منقبت حضور امام حسین اور اہل بیت کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے اور میری ہی بھول ہے اور ماں کا اعزاز میرا فرض ہے اور ہمارے درمیان خلیفہ سے تشریف لائے قاری مولانا عبدالباسط صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں بہت ہی صمیم قلب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے انہی کے پاس خلیفہ میں حق جاریات کا انعقاد ہو رہا ہے میں ان کو بھی قبل
مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی ہمت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب بلا تحقیق تاخیر حجت الاسلام، قائد اہل سنت، سچے معنوں میں قائد اہل سنت اور شیخ الحدیث ابن شیخ الحدیث اور حافظ الحدیث ابن حافظ الحدیث جناب پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی سے میں التماس کرتا ہوں آپ اپنے نورانی اور علمی بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر اور رسالت بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حجت الاسلام، حجت الاسلام، سنیوں کے بادشاہ، سنیوں کے بادشاہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من علم ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم، وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں السلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و مکرم محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ دینی و روحانی تقریب امیر المومنین امام المسلمین خلیفہ رسول عزت اسلام شوکت اسلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا آپ کی یاد میں اور شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ
ریحانت الرسول حضرت سیدنا و مولانا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا اور آپ کے رفقاء شہداء کربلا کی یاد میں یہ تقریب سعید انعقاد پذیر ہے اور مناسبت یہ ہے کہ اس ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، یکم محرم الحرام، اور آپ کو یقیناً جو حضرات ہمارے منتظمین مجلس کے ساتھ ربط میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں کئی سالوں سے حضرت فاروق اعظم کا دن منایا جاتا ہے، اور کبھی کسی حال میں، مدرسہ میں، مسجد میں، جس طرح بھی بن پڑا، کئی سالوں سے یہ دوست حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کا دن یہاں مناتے ہیں۔ اور اس سال باوجود عین اس تاریخ پر دن کا اہتمام نہ ہو سکا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ کرم کے طفیل، صحابہ پاک اور اہل بیت اطہار کا صدقہ، اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کا خاص فضل و کرم ہوا، اور یہ خوبصورت ادارہ مرکز اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے ان دوستوں کی کوششوں کو قبول کیا اور یہ مرکز ہمیں عطا فرمایا۔ آج بحمدہ تعالی ہم شکر کرتے ہیں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کا، اور کروڑا شکر ہے کہ جذبے جوان تھے اور ہیں الحمدللہ، کوششیں جاری رہی، اور کسی بھی موسم کا، جگہ کا کبھی بھی خاطر میں نہیں لائے دوست، جہاں بھی ہو سکا اہتمام کر کے ہم اس تقریب سعید کا انعقاد کرتے رہے، اور آج الحمدللہ ذات مطلق کا بے پایا فضل و کرم ہے، آج جن ہستیوں کا ہم دن منا رہے ہیں ان کا یہ اپنا ہی مرکز ہے، سبحان اللہ، ان کا ذکر جمیل ہو رہا ہے۔ میں ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی ہے، اور ہمارے احباب کے ساتھ عزیز القدر برادر فروخ اقبال صاحب اور ہمارے بہت ہی محترم صوفی محمد منیر صاحب، جناب عثمان لودھی صاحب، جناب محمد جمیل بھٹی صاحب، جناب فیاض احمد صاحب، اور جناب ذوالفقار صاحب، اور جناب ریاض صاحب، اور جناب سجاد صاحب، اور دیگر ہمارے جتنے بھی دوست صاحباب یہاں پہ جنہوں نے ابتدا سے لے کر کوششیں کی، کاوشیں کی، محنت کی، اور ایک تسلسل کے ساتھ کام کو دینی کرتے تھے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اسی دھن میں، اسی لگن میں زندگی کے دن گزارنے کی اور سانس اپنے بتانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ اہل السنہ والجماعہ ہمیشہ ہم نے یہ دعوت جو پیش کی ہے، اور اس بارے میں آپ حضرات کو جب بھی پکارا گیا آپ تشریف فرما ہوئے، میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی
کہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ ہم رکھیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس کو سنا اور اکثر حضرات نے باقاعدہ اس کو سمجھا کہ ہم کوئی بات نئی پیغام، کوئی نیا پروگرام، کوئی نئی فکر لے کر نہ تو کبھی نیو کاسل میں آئے ہیں اور نہ ہی برطانیہ کی سرزمین کے کسی بھی شہر میں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہم جا رہے ہیں ہماری فکر جو ہے اہل السنہ والجماعہ، یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کی تاریخ 1400 سال پرانی ہے، اور اس کی دعوت، اس کا پروگرام عہد صحابہ، عہد خلفائے راشدین، عہد آل رسول کریم سے لے کر آج تک ایک تواتر کے ساتھ اور ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ لوگ کئی ناموں سے، کئی پروگراموں سے، طریقے بدل بدل کے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں شکر کرنا چاہیے رب کا کہ اپنے اکابر کی ان تعلیمات کو ہم بغیر کسی نئے اضافے کے اسی انداز سے، اسی طریقے سے اہل اسلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کا طریقہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے علیہ السلام، تو ان کے ذمہ کیا کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کریم آپ کی تشریف آوری ایمان والوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ کام کیا ہے ان کا؟ کہ وہ رسول تشریف لائے ہیں تمہارے سامنے، قرآن تلاوت کریں۔ پہلا کام ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اور دوسرا کام ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بھی ان کے پاس آئیں یا حضور جن کے پاس تشریف لے جائیں، آپ کا کام ہے کہ ان کے اخلاق سنوارنا اور ان کے اندر سے ہر قسم کی کجی کو، غلاظت کو، نجاست کو، کثافت کو دور کر کے ان کے اخلاق کو پاکیزہ کرنا، ان کی عادات کو، ان کی خصلتوں کو پاکیزہ بنا دینا، ستھرا کر دینا، ایک کامل انسان بنا دینا۔ جو فطرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اسی فطرت پر ان کو واپس لانا۔ کیوں؟ کہ غلط تربیت نے، غلط تعلیم نے جس رنگ میں قوم کو پہنچایا، اس کو واپس اس فطرت پر لانا جو فطرت رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمائی۔ کیوں؟ کہ فطرت رب نے کسی کو بھی بری نہیں عطا فرمائی۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یولد علی فطرت الاسلام، کہ بچہ پیدا ہونے والا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یہ ماحول ہے، والدین ہیں، تربیت دینے والے ہیں، اسے یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے۔ فطرت پاکیزہ ہر مولود کے پاس، ہر پیدا ہونے والے کے پاس ہے، لیکن غلط تربیت سے، غلط صحبت سے، غلط مجلس سے اس کے اخلاق آلودہ ہو جاتے ہیں، انہوں کثیف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب اس لیے آئے ہیں کہ کثافت ساری دور کر دے اور ان کا ظاہر و باطن پاکیزہ اور ستھرا کر دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنے کا یہ مطلب، آپ تزکیہ فرما دیں۔ یزکی کے فائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مسائل جو ہیں علماء نے اتنے خوبصورت اور مدلل اور پرجوش بیان کر دیے ہیں کہ میں ان کے لیے صرف ایک شعر ہی پڑھتا ہوں کہ اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ اب ساری باتیں آپ سے
انہوں نے ہر انداز سے ہر پہلو سے آپ کے سامنے بیان کر دیے. خاص طور پر حضرت علامہ محمد عقیل صاحب جلالی مدثر لہو اور علامہ مولانا مدثر حسین صاحب تو ماشاءاللہ برونکس نیو یارک کے وہ خطیب ہیں اور آپ کو پتہ ہے ابھی 15 دن کے لیے آئے ہیں جمعرات کو، پھر وہ جانے والے ہیں نیو یارک میں. اور یہاں برطانیہ کے خطبہ آپ کے سامنے علامہ مولانا عقیل محمد حافظ محمد عقیل جلالی صاحب مدثر لہو اور ہمارے فاضل نوجوان جناب مولانا محمد عرفان صاحب جو ڈڈلی سے تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت اور مدلل تقریر فرمائی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان حضرات کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اتنی سلامتی کے ساتھ انہوں نے دین کو سمجھا اور پھر آگے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. اس میں یہ نوجوان بھی ہیں یہاں کے پڑھے ہوئے، یہاں کے رہنے والے. عرفان صاحب یہی پیدا ہوئے، یہی پڑھا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایسی توفیق بخشی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی مولوی آتے ہیں دورے کرتے ہیں، پیر بھی آتے ہیں، ہمارے بچوں کو کیا دیتے ہیں؟ تو یہ آپ کے ہی بچے ہیں. سبحان اللہ. عرفان صاحب نے تقریر کی، یہ بالکل پیور آپ کے بچے ہیں. والد بھی یہاں بیٹھے ہمارا چودھری رمضان صاحب، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے ولد ہیں. یہ پیور بچے یہاں کے ہیں، یہیں پیدا ہوئے. ان کے دادا بھی یہیں میں نے دیکھے، وہ ان کا خاندان یہاں ہے، یہیں پڑھا انہوں نے، تقریر بھی کی، حدیثیں پڑھی آپ کے سامنے انہوں نے، اور لہجہ جو ہے ان کا ماشاءاللہ وہ آپ نے سنا. یہ علامہ مدثر حسین صاحب جو ماشاءاللہ بہت ذمہ دار عالم دین ہیں، یہ بھی یہیں پیدا ہوئے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے. ان کو کسی مدرسے میں ہم نے لے جا کے کوئی توڑی نہیں لگائی کہ وہاں سے کوئی پاکستان سے پٹھ لگا کے لائے ہوں، یہ فلانی جگہ سے. الحمدللہ جو کچھ ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور الحمدللہ ایک ذمہ دار عالم دین ہے. اور وہاں پہ نیو یارک میں بڑی ڈیمانڈ پر ان کو ہم نے بھیجا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے، جب تک کوئی بلاتا نہیں مانگتا نہیں بھی تو ہم مبلغ بھیجتے نہیں. اور الحمدللہ یہاں سے پڑھے اور پھر ان کو وہاں بھیجا گیا. اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جن توقعات کے تحت ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس پہ ان کو پورا اترنے کی اس کا کرم ہے. گرامی قدر حضرات، اصول کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ کہ ستھرا کرنا. اور تیسرا اصول کیا ہے کہ کس لیے حبیب آئے؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ قرآن مقدس کو صرف تلاوت ہی نہ کریں بلکہ سمجھا دیں. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یتلو پہلے فرمایا پھر يُعَلِّمُ فرمایا، اس میں فرق ہے. صرف پڑھ دینا، قرات کرنا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، مگر یہ نبی پاک کا ایک مستقل آپ کے ذمے جو کام ہے اس کا ایک پوائنٹ ہے پورا یتلو، اور یتلو کے بعد ایک مکمل پوائنٹ ہے یعلمو. یعنی یتلو میں اگر یعلمو بھی آ جاتا تو پھر الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. فرمایا حبیب تمہیں پڑھنا بھی سکھاتے ہیں پھر اس کی سمجھ بھی عطا فرماتے ہیں. یہ ہے کیا الکتاب؟ کیا چیز؟ الکتاب. دو چیزیں حضور پڑھاتے ہیں، الکتاب والحکمہ. اور یہ واو جو ہوتا ہے نا یہ دو چیزوں کو ظاہر کرتی ہے. واو اور آپ بھی کہتے ہو نا اس کو، اور یہ واو یہ مغایرت یعنی دو وجودوں کو ثابت کرتی ہے، دو چیزوں کو دو پوائنٹ بنا دیتی ہے. الکتاب والحکمہ، الکتاب الحکمہ نہیں فرمایا، الکتاب والحکمہ. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب ہی حکمت والی ہے، یہ بھی بات درست ہے، لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ الکتاب الحکمہ کہ حضور دانش کی کتاب پڑھاتے ہیں نا، فرمایا کتاب پڑھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. تو حکمت سے مراد طبابت نہیں ہے کہ کوئی جڑی بوٹیوں سے کوئی دعائیں بنانا. الحکمہ ایک بڑی ہماری کمزوری ہے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کی کہ ہم طبابت کو حکمت کہتے ہیں، ہم طبابت کو حکمت کہتے ہیں. یعنی طبیب ہوتے ہیں نا جو حکیم دوائیاں دینے والے، تو ہم ان کو حکیم کہتے ہیں، اور طبابت کو ہم حکمت کہتے ہیں. حالانکہ طبابت حکمت کا ایک شعبہ ہے. البتہ ہمارے بہت پنجابی جو مائیں بہنیں پرانی بوڑھیاں وہ اس کا صحیح ترجمہ کرتی ہیں.
وہ حکمت بھی حکیم نہیں کہتی، وہ کہتی سیانے نو بلائیں. یعنی میں خود بھی گاؤں کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ ہماری ماں بہن وہ نہ حکیم نہ ڈاکٹر یہ لفظ نہیں، بچہ بیمار ہے یا بیمار سیانے نو بلائیں، یہ معنی درست ہے حکمت کا. یعنی اس سے صرف کوئی یہ نہیں کہ یہ پریکٹیشنر ہے میڈیکل کا، یہ فلاں مطلب فزیشن ہے یا سرجن ہے، یہ معنی نہیں. سیانا یہ لفظ درست ہے حکمت کے معنی. دیکھو ان مائیوں کو کیسے یہ اس کا معنی آتا ہے، یہ بات درست ہے سیانا. اچھا ایک سیانا ہے دنیا کا، ایک سیانا ہے رب کا. الکتاب والحکمہ، یہ ایک سیانا وہ ہے جسے ہم سیانا کہتے ہیں. کیا مطلب ہے بھئی ایک کاچھا جنگ ہے، کی مطلب ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اے ابھی ترکونی جی جگہ ہے ذرا فٹ کٹ دے دے. تو وہ بھی گاؤں میں ایک دو بندے ہی ہوتے ہیں. اب گاؤں میں جو پورا جو ہے نا جی ایک جگہ تکون سی ہو نا تو اس کے بھی پورے فٹ نکال کے بتا دے اتنے مرلے ہیں، اتنی سرسائیاں ہیں، اتنی جگہ ہے. یہ بھی سیانا ہے، اس کو بھی سیانا کہتے ہیں. اچھا سیانا وہ بھی ہے کہ جو آپ کو مسالت کرا دے. لڑائی ہو گئی ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی، درمیان میں آیا صلح کرا، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا دو بھائیوں میں دو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، صلح کرا، یہ بھی ایک سیانا بھی ہے اور یہ بھی حکمت کا ایک شعبہ ہے، ایک کونا حکمت کا یہ بھی ہے. مگر رب نے الحکمہ جو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو الحکمہ کہا وہ دانش ربانی، وہ سیانا رب کا سیانا ہے. رب کا سیانا، اور رب کا سیانا کیا ہے؟ فرمایا کسی ایک بیماری کی کیا نشاندہی کرو اور لا علاج مرضوں میں ملت جب گھری ہوئی ہو تو یہ وہ سیانا ہے کہ اگر اس کی طرف آؤ گے تو ساری تکلیفیں دور کر دے گا. الحکمہ سکھاتے ہیں، الکتاب بھی سکھاتے ہیں اور الحکمہ بھی سکھاتے ہیں. اب آپ سے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہماری عقیدے والی تقریریں، ایمان کی تقریریں آپ نے سماعت کر لیں، لیکن ہر وقت ہم تقریریں نہیں کرتے رہتے. یہ بات بھی نوٹ کرو کہ ہمارا تقریریں بھی جیسے سیانے کے شعبے ہوتے ہیں نا، تقریر بھی ہمارے کام کا ایک شعبہ ہے. ہمارا کام جو ہے نا، جس کام کے لیے ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے، جس کام کے لیے ان دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ سارا کام شروع بھی تقریر سے اور ختم بھی تقریر پر ہو جائے، یہ اتنا کام نہیں ہے. سبحان اللہ. ہمارا کام کون سا ہے؟ ہم جس کو ہم لفظ بولتے ہیں ہم ہیں ہی کچھ نہیں. ابھی میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان علماء کرام نے بہت کچھ مجھے میرے لیے بھی کہا، اور جو کہا ان کی یہ محبت ہے، اور کچھ پڑھا کسی نے، کچھ سیکھا، ان کے جو جذبات ہیں کل بھی انہوں نے بیان کر دیے. اب مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی لفظ بولوں کر سکوں، تو میں کیا بولتا ہوں. آج نہیں، آج سے 15 سال پہلے بھی میں نے ایک کتاب لکھی، اس کا مقدمہ لکھا تھا، حاشیہ اس پر بھی میں نے یہی لکھا تھا، اور آج بھی میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے وہی جذبات ہیں. کہندے نے کہ سارا فیض میرا سرکار دے، سارا فیض میرا سرکار دے، ورنہ کون غریب نو جان دے. میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو ہر کوئی سی جان دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حجت الاسلام، قائد اہل سنت، خلیفہ مجاز نقیب الاشرف بغداد شریف. اور یہ بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہی ہمارے امام نے جن کو ہم مجدد مانتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں یہ سبق دی ہے کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یعنی سیدھی در سے بھی نہیں، در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اور اس نسبت پر الحمدللہ مطمئن کتنے ہیں کہ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا.
اول آخر وہی ہماری پہچان ہے. اور جہاں تک یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کام کیا ہے، یہ نہیں کہ تقریر کرنا نشستن گفتن برخاستن، کہ ایک نشست کا اہتمام کر لیں، اس میں باتیں کر لیں، پھر اس نشست کو ہم لپیٹ ڈالیں اور پھر چلے. یہ آپ نے خود بھی محسوس کر لیا ہوگا کہ اگر ایسا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے. کیوں؟ وہ تو کوئی حال بھی کرایہ پر لیتے، ہم لے لیتے. ہوٹلوں میں ہم نے جلسے کر لیے، حالوں میں ہم نے کر لیے، جی حالوں میں کیے، ہوٹلوں میں کیے، جلسے کر لیے، مسجدوں میں جب تک اجازت ہوتی تو مسجدوں میں بھی کیے. ٹھیک ہے جی. اور میرے عزیز نے تھوڑا حوالہ دیا، لیکن میں نے کہا نہیں، حوالے آج نہیں دیں گے، اس لیے کہ جب رب تعالیٰ نے کرم کیا تو ساری تکلیفیں دور ہو گئی، ساری تھکاوٹ اتر گئی. تو پھر ہم جب تھکاوٹ اتر جائے تو ہمارے آقا کا کیا طریقہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. فتح مکہ دن پیارے آقا نے فرمایا مکہ والو آج کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے لا تثریب علیکم اليوم. بس اپنے لیے بھی فرمایا ہمیں بھی رب بخشے، تمہیں بھی رب بخشے. تو بات یہ ہے کہ اس بارے میں ہمارا کوئی اس میں بھی تعلی والی بات نہیں کر رہا. اللہ کا کرم ہے نا، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. جب بڑھ رہا ہے تو پھر کلفتوں کا کیا ذکر کریں، کلفتوں کا تکلیفوں کا کیا ذکر کریں. کیونکہ میرے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ راستہ حق کا نہیں اگر اس میں تکلیفیں نہیں آتی. یہ پہچان لو کہ جو کام بڑی آسانی سے ہوتا ہے اس میں حق کی بات نہیں ہوتی. کیوں کہ جس نے بھی حق کے راستے پر قدم رکھا ہے رب نے اسے ابتلا میں مبتلا کیا ہے. تکلیفیں ضرور آئی ہیں اور ان تکلیفوں کو سمجھو کہ تمہارے حق پر ہونے کی نشانی ہے، اور حق پر ہونے کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر صبر دے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں بات یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے تقریر اول و آخر یہ چیز نہیں. ہمارا منشور کیا ہے؟ منشور وہی ہے یتلو علیہم آیات. امت مسلمہ کو، ان بچوں کو، نونہالوں کو، بڑوں کو بھی جن کے پاس وہ دولت نہیں ہے، جیسا کہ ابھی مدثر حسین صاحب نے کہا کہ وہ آیت نہیں پڑھ پاتے، پھر انہوں نے پورا رکوع سنایا بھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. رکوع پڑھ کے انہوں نے سنایا، پورا رکوع پڑھ گئے کل ازواج کا سے لے کر آخر تک یہ پورا رکوع پڑھا. الحمدللہ یہ فخر کی بات ہے، شکر کی بات بھی ہے. یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی. بڑا اس پر یہ بجا طور پر وہ فخر بھی کر سکتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس فخر کے ساتھ ساتھ فوراً شکر اور تواضع کی طرف بھی ہمیں جانا ہے. کیونکہ اصل ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ الفقر فخری. سرکار نے فرمایا عاجزی ہی ہمارا فخر ہے، فخر ہے، اس کی طرف جائیں گے ہم. اور وہی اصل بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑائی اور فخر اور ہر قسم کا بلندی اور عروج یہ انہی کا حق ہے، انہی کا حق ہے جو اس کے حقدار ہیں. غلام کا کام ہے عاجزی کرتے جانا، کام کرتے جانا. اور ہمارے سارے کام کی قیمت یہ ہے کہ آقا ایک نظر خوش ہو کے دیکھ لے، بس ہماری ساری زندگی کی قیمت وصول ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، امام اہل سنت پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی. تو کام یہ ہے کہ آج بھی تلاوت قرآن، کیونکہ یہ منشور رسالت ہے، یہ منشور ہے پیارے آقا کا. اور وہ جماعت جو آقا کے منشور کو لے کر چلے گی وہ کوئی نئے پوائنٹ نہیں لائے گی. لوگ کہتے جی ہم یہ جناب آپ کو کوئی سائنسی علوم پڑھا دیں گے. ایک مولوی صاحب کہنے لگے ہم یہاں سائنس پڑھائیں گے. میں نے کہا خدا کے بندو، سائنس تمہارا فخر ہے، سائنس تو یہاں کیمبرج پڑھا رہا ہے، آکسفورڈ بھی پڑھا رہا ہے. جو نہیں پڑھا رہا تم وہ پڑھاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ تم کوئی اس سے بڑے سائنسدان بن جاؤ گے؟ یعنی ایک کام جو ہو رہا ہے تم بھی اسی کو کر رہے ہو. مسجدوں میں پھر سکول بنائے، کہتے ہیں کیوں جی؟ کہا اس سے بڑی گرانٹ ملتی ہے. میں نے کہا خدا کے بندے، مسجد میں سکول بنانے کا فائدہ، سکول میں مسجد بن جائے یہ بڑی فائدے کی بات ہے.
مسجد کو ہم آہنگ کر رہے ہیں. میں کہا خدا کے بندے کسی تعلیم کی یہاں پہ کمی نہیں ہے، ان کے سکول ان کے ادارے پڑھا رہے ہیں. ضرورت جس عمر کی ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو تم دین کیسے پڑھاؤ گے، دین کیسے پڑھاؤ گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین اس انداز سے پڑھائیں کہ یتلو علیہم آیات ہی کا مقصد بھی پورا ہو جائے، یزکیہم کا مقصد بھی پورا ہو جائے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ کا مقصد بھی پورا ہو جائے. کہتے جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سکول بھی یہاں پڑھ لیں اور دین بھی یہاں پڑھ لیں. میں نے کہا آپ وہ سکول جو مفت پڑھ کے بچے آ جاتے ہیں، جب میں نے سنا کہ آپ کے ادارے کو بھی 4,000 یا 5,000 پاؤنڈ دے کے بچے وہ سکول پڑھ رہے ہیں، تو میں تو بڑے تعجب میں آ گیا. یعنی یہاں آ کر لوگوں کو باتیں بنانا اور سنانا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ادارے دینی بنائے. سکول کی تعلیم دینے کے لیے ان کو کہا جی 9,000 آپ پاؤنڈ دیں گے، 10,000 پاؤنڈ آپ دیں گے. ایک بچی ہمارے ایئرفورٹ سے ایک دوست ہیں روحانی، ان کو سبق کچھ لیتے ہیں، تو وہ اپنی بہن کو مدرسے چھوڑنے آئے. وہ مدرسہ بنا ادھر نوٹیکم کے قریب. تو مجھے کہنے لگے کہ میں اس کو چھوڑنے آیا تھا، آپ سے بھی ملنے آیا. میں نے کہا اچھا ہے. 2 مہینے بعد پھر آ گئے، کہنے لگے وہ تو بچیاں سب چلی گئیں، میں اس کو واپس لے کر جا رہا تھا. میں نے کہا پھر بھی آپ کو ملنے آ جاؤں. میں نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگے کچھ سمجھ نہیں آئی. اس لیے کہ تعلیم وہی ہے اور اس کے لیے ہمیں 12,000 کے 9,000 کا اس کے لیے فیس دینی پڑے گی. بچیاں لوگ لائے بھی پھر واپس بھی لے گئے. پھر بھی وہی ادارے کروڑوں پاؤنڈ اس پہ لگ گئے، لاکھوں پاؤنڈ، کروڑوں روپے کہہ سکتے ہیں، لاکھوں پاؤنڈ ان اداروں پر آج بھی، اور ان کے لیے چندے بھی وصول کر رہے ہیں. لیکن مقاصد کی طرف کوئی پیش رفت نہیں. ان کے علماء سے، ان کے اداروں سے، فارغ التحصیل علماء سے میں نے جب پوچھا کہ قرآن پاک وہ پڑھیں، قرآن پاک سنائیں، کسی تقریر میں سن لیں، ان سے بول نہیں پاتے جی. تو میں نے کہا آپ کیا سروس میں بہت آگے چلے گئے، بیرسٹر ہو گئے ہو، اب ہائی کورٹوں میں جا کے پیش ہوتے ہو، کراؤن کورٹ میں پیش ہوتے ہو؟ کہا اس کے قابل بھی نہیں ہے. تو تیسرے درجے کی نوکری کرنے کے لیے وہ انگریزی کے قابل بھی ہو سکے اور بخدا مسجدوں میں بھی پوری ڈیوٹی دینے کے قابل عالم وہ نہیں بن سکے. تو میں نے کہا یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک ملغوبہ بنا رہے ہیں آپ سیدھے سبھاؤ یہ کہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اپنی طرف سے مولوی صاحب کوئی گھوٹا بنانے کی ضرورت نہیں، نئے سرے سے کوئی مکسچر بنا کے نظام تعلیم دینے کی ضرورت نہیں. نظام تعلیم جو رب نے دیا اپنے رسول کو، وہی نظام تعلیم ان مسجدوں میں مدرسوں میں نافذ کرو. بچے ستھرے ہو جائیں اخلاق کے، زبانوں پر تلاوت قرآن کر سکیں، کتاب و حکمت کو سمجھ جائیں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پوری دنیا میں نہ ان کو کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کی کوئی انگلی اٹھا سکتی ہے. اس کی مثال میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ عالم دین آپ کے سامنے امریکہ گئے ہیں اور انہوں نے دین پڑھا، دین جا کے بیان کیا. ہمیں شکایت نہیں آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، ہمیں پسند ہے. تو میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن، تزکیہ نفوس جو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا وہ انہی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. تزکیہ نفوس آج بھی تزکیہ کرتے ہیں، یونیورسٹیوں والے کرتے ہیں. اس کو تزکیہ کو پتہ ہے انگریزی میں آپ کیا کہتے ہو؟ کیریکٹر سرٹیفکیٹ. تزکیہ عربی میں ٹھیک کیریکٹر سرٹیفکیٹ کا ترجمہ ہے. اس کو عربی میں کہتے ہی تزکیہ ہے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کو. کیریکٹر سرٹیفکیٹ جو بیان کرتے ہیں نا، دیتے ہیں ہماری یونیورسٹی والے، وہ پتہ ہے کیا دیتے ہیں؟ وہ یہ دیتے ہیں کہ ٹائم پر آتا رہا، ٹائم پر جاتا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈسپلن کا پابند تھا. ان کو یہ بولے جی یہ کریکٹر کا مطلب نہیں. قرآن میں کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہ پاک ہے. قرآن میں کریکٹر کا مطلب ہے اس کا دل پاک ہے. قرآن میں کریکٹر کا مطلب ہے جھوٹا نہیں ہے، مکار نہیں
نہیں ہے، فریبی نہیں ہے، وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہاں کریکٹر سرٹیفکیٹ میں نے پڑھے ہیں بچوں کے، پتہ ہے کیا دیتے ہیں ٹیچر؟ وہ کہتے ہیں ڈسپلن کا پابند ہے بچہ، ٹائم پر سکول آتا رہا اور پیریڈ سارے جو ہے وہ لیتا رہا اور سکول کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرتا رہا۔ میں کہا اس کا تو کریکٹر سے تعلق ہی کوئی نہیں اس بات کا، یہ تو قواعد و ضوابط کی پابندی ہے۔ کریکٹر جس کو قرآن بولتا ہے وہ ہے اس کی نگاہ پاک، اس کا دل پاک، یہ خیر خواہ ہوگا پوری ملت کا، نہ یہ اپنا نقصان کرے گا نہ ملت کا نقصان کرے گا۔ کہتے جی یہ تو نہ پڑھایا جاتا ہے نہ ہمارا یہ کام ہے۔ میں نے کہا تو نبی پاک علیہ السلام کے تو جن طالب علموں کو حضور نے پڑھایا نا، رب تعالیٰ نے ان کا امتحان ہی اسی سبجیکٹ میں۔ قرآن پاک دیکھ لو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جی اس سے تکڑا کون ہے؟ کوئی ممتحن ہے؟ اللہ کہ امتحان اللہ، کس نے امتحان لیا؟ اللہ نے۔ اور کس بات کا امتحان؟ قلوبہم، دلوں کا امتحان۔ اب دیکھیے وہ سبجیکٹ جو میں بتا رہا ہوں آپ، جس کا تزکیہ ہے قلوبہم، اور کس مضمون کا؟ جی میتھمیٹکس میں یا اسٹرانومی میں؟ نہیں، للتقوی، امتحان لیا رب نے، لیا دلوں کا، اور کس کا؟ پرہیزگاری کا امتحان لیا۔ سبحان یہ جو آپ سے بہت زور زور سے سبحان اللہ کہلا گئے ہیں تو اس کی تھوڑی رعایت میں بھی دے رہا ہوں، لیکن یہ کیا یہ میں سکھاتا رہتا ہوں ان کو کہ بلاتے رہو لوگ، لیکن بہت سیکھ گئے یہ بلانا، لیکن میں آپ کو ابھی رعایت اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے کنسیشن دینی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ للتقوی، کس سبجیکٹ کا بھائی؟ پرہیزگاری کا۔ یہی ہے وہ بات جو میں نے عرض کی، قلب پاک، نگاہ پاک، دل پاک، خیالات پاک، ایمان میں پاک، پاک اللہ پاک، احمد پاک جسم و جان۔ یہ ہوا نا، اللہ پاک، رسول پاک، قرآن پاک، کعبہ پاک، کتاب پاک، پھر اس کا ماننے والا بھی پاک۔ یہ تزکیہ ہے۔ اب میں تھوڑا سا بات آپ سے کروں گا ان دونوں ہستیوں کے بارے میں کہ وہ اسی مدرسے کے سب سے اعلیٰ اسٹوڈنٹ۔ یہ جو نصاب ہے نا، یہ جو سبجیکٹ بتائے آپ، اس سبجیکٹ میں دونوں حد کے اسٹوڈنٹ، حد کے اسٹوڈنٹ، ایک تو آئے بڑے تھے، ایک تو بڑی عمر میں آئے تھے، دوسرے پیدا ہی اس گھر میں ہوئے، تو دونوں کا انتظام کر دیا۔ کیوں؟ کہ ایک کو وقت زیادہ ملا، دوسرے کو وقت کم ملا، لیکن جگہ بہت اچھی ملی۔ تو ان کو سرکار نے تزکیہ کب سے شروع کر دیا؟ جی تحنیک سے، عربی میں تحنیک کہتے ہیں اس کو، کیا؟ گھٹی پلانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تیری کم ہوگی، مجھے جانا ہوگا، لہذا جلدی جلدی یہ منزلیں طے کرنی ہوگی۔ فرمایا فاطمہ الزہرا لاؤ میرے بچے کو تحنیک فرمائی اور گھٹی پلا کے رسول اللہ نے پہلے سبق کی ابتدا کروا دی۔ تکبیر، رسالت، تحقیق، حیدری، اسلام پیر سے محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ اسٹوڈنٹ ہے، امتحان رزلٹ میں نے پہلے بتا دیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، قرآن پاک لکھا۔ یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ سبجیکٹ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی قسمت والے تھے۔ کیوں؟ میں نے پہلے عرض کیا نا، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال، میری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ یا رسول اللہ، حضرت فاروق اعظم کی قسمت اچھی یہ تھی کہ ان کو وہ نگاہ نصیب ہو گئی
کیا نگاہ تھی رسول اللہ نے جب سارے مکے پر نظر کی اور پھر رب کے سامنے یہ بات پیش کر دی کہ مجھے عمر چاہیے. جن لفظوں کے ساتھ فرمایا لوگ جھگڑا کرتے رہتے ہیں, جن لفظوں کے ساتھ فرمایا وہ لفظ حدیث پاک اعز الاسلام, یہ لفظ اللہم اعز الاسلام, اسلام کو عزت دے. کس کے ساتھ؟ عمر بن خطاب کے ساتھ. اور جو حدیث جامع ترمذی میں یہ آئی نا کہ عمر اور عمر دونوں میں, عمر ابن حشام یا عمر, ان میں جو تمہیں پسند ہے ان دونوں میں, یہ بھی رب پر چھوڑ دی, ان دونوں میں مجھے وہ بات لگتی ہے جیسا بندہ چاہیے, مگر تمہیں جو ان دونوں میں پسند ہے. اب حضور نے مزید اگر عمر کی شان ظاہر کر دی کہ میری تو نگاہ دو پر گئی تھی, اب قدرت کی نگاہ کس میں پڑتی ہے دو میں سے. معلوم ہوا عمر میرا رسول کا انتخاب نہیں, رب کا بھی انتخاب ہے. اور یہی رک کے یہ بات بھی ساتھ ہی کہہ دوں کہ دو ہی رہ گئے تھے حضور کے پاس بھی, ایک اس ران پہ ایک اس ران پہ, ایک اس گھٹنے پہ تھے ایک اس گھٹنے پہ تھے. یہ اپنے بیٹے تھے ابراہیم بن محمد رسول اللہ کے اپنے بیٹے, اور یہ بیٹی کے بیٹے تھے, لیکن ان کو بھی ابن اپنا فرمایا, ہما ابنا, یہ دونوں میرے ہی بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں, میرے بیٹے ہیں, یہ دونوں رہنا بیٹے. تو رب نے کہا کہ جیسے تو نے مجھے کہا تھا نا کہ عمر یا عمر میں سے جو تجھے اچھا لگے, اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں یہ دونوں نہیں رہیں گے تیرے پاس, ان دونوں میں جسے تو رکھنا چاہے وہ رہے گا تیرے پاس. ابراہیم بن محمد اپنا بیٹا رکھنا ہے, قدرت نے یہ لکھا ہے یہ دونوں نہیں رہیں گے آپ کی حیات میں, ایک رہے گا. لیکن یہ بات ہم تیری مرضی پہ چھوڑتے ہیں, کون چاہیے, میں ابراہیم چاہیے یا حسین چاہیے. اب یہ اللہ رسول کی باتیں ہیں نا, ہم جیسا کوئی ہوتا ہے سارے چاہیے, پھر وہ محبوب تو نہیں ہوتے نا. سمجھ آئیے, ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ تو کہتے سب کچھ چاہیے. تو حضور کیا کہتے ہیں, حضور نبی کریم علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, رب کی رضا چاہیے. اور جب وہ یہ کہے کہ ان دونوں میں تمہیں کون چاہیے, حضور فرما رہے ہیں عمر اور عمر دونوں کام میرا دے سکتے ہیں مگر تجھے جو پسند ہو. تو فرمایا عمر پسند ہے. اب رب نے کہا جبریل امین کو بھیج کے, یہ ابراہیم ہے تیرا بیٹا ہے حبیب, اور یہ ہے فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ کا بیٹا, یہ تیرا نواسا ہے. یہ قدرت کے اندر, تقدیر کے اندر یہ ہے کہ یہ دونوں جمع نہیں رہیں گے, دونوں میں ایک رہے گا, لیکن تیرے انتخاب پر جو رکھنا چاہے. حضور فرماتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم جائے تو مجھے صدمہ ہوگا, حسین کے جانے سے میری بیٹی کو صدمہ ہوگا, علی مرتضیٰ کو صدمہ ہوگا, اس کے بھائی کو صدمہ ہوگا. فرمایا میں ابراہیم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علی مقام کو جب تک وہ دیکھتے تو یہ فرمان کرتے تھے کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ میں نے اپنے لخت جگر پر جسے فضیلت دی ہے, یہ وہ حسین ہے میرا. محبت سے اگر دل سے آواز آئے تو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا آپ نے حسین کتنے قیمتی ہے, رسول اللہ کا. فرمایا ان دونوں میں سے جو چاہے تمہیں. تو آج جن کا ہم دونوں کا اکٹھے عرس کر رہے ہیں اور یوم منا رہے ہیں, دونوں انتخاب ہیں, دونوں انتخاب ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور چوبی منیر صاحب اور فاروق صاحب, فیاض صاحب اور بھٹی صاحب, میں سب کو کہتا ہوں کہ بھائی مدرسے بھی بنتے ہیں اور سینٹر بھی بنتے رہتے ہیں, لیکن دیر سے صحیح, مگر رب نے پیاروں کے لیے وہ جگہ دی, یہ جگہ بھی انتخاب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. یہ دونوں ہیں. اور آپس میں بھی بڑا تعلق تھا, بہت تعلق تھا آپس میں. حالانکہ عمر کا بڑا فرق تھا مگر بڑا عجیب انتخاب ہوا, بڑا عجیب وقت لگا بھائی. عمر کا بڑا فرق تھا جی. ایک تو حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہوا, دور خلافت, اور بیت المال سے جو علماء
مجاہدین جتنے بھی صحابہ پاک اہل بیت سب کے لیے بیت المال سے ان کا خرچہ مقرر تھا. بیت المال سے خرچہ مقرر تھا. ابھی آپ بیت المال سے خرچہ لیتے رہتے ہو نا یہاں کے, تو آپ کو شاید شک آتا ہوگا کہ یہ ایسا جو سوشل ایک ویلفیئر کا نظام ہے اور بینیفٹس کا نظام ہے شاید یہ ابھی ہے. نہیں, میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں تھا. اور یہ حضرت فاروق اعظم نے بھی خود نہیں قائم کیا, رسول اللہ خود بیت المال قائم کر کے گئے تھے. قرآن کے اندر موجود ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. یہ 10واں پارہ شروع یہاں سے ہوتا ہے. مگر ہم کیا کریں, اب تو جناب آپ کہیں گے کہ یہ مولوی کھڑے بڑے ہیں, جس وقت بھی دل کرتا ہے تو بڑی سخت بات کر جاتے ہیں, کرنی پڑتی ہے. پنجاب کے ہیں نا, اب تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہم نے بورڈ دے اتے نگرانی کھوتیاں دی پائی, وہ پڑھو آپ ہی نہیں رج دے ہو, ملک سارا لوٹ کر کھا گئے. اب وہ کسی کو بینیفٹ کیا دیں گے, کیا بینیفٹ دیں گے وہ, کہ وہ خود ہی سب کچھ ہضم. لیکن میں مثال اس وقت کی دے رہا ہوں, حضرت فاروق اعظم نے جب اس سے مقرر کیے نا تو عبداللہ ابن عمر عالم تھے, حضرت عمر کے بیٹے عالم تھے, بڑے چوٹی کے عالم ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے چوٹی کے عالم. بلکہ ان کا پوتا جو ہے اس کی تو مثال ہی نہیں, حضرت سالم کی. سالم عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ کا جواب نہیں, لیکن پوتا سالم جو ہے نا, محدثین میں تو نام لیتے جاؤ تو امام بخاری جیسے گردن جھکا لیتے ہیں, اتنا بڑا. اور ان کا بھی پھر ایک اور کمال تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا, حضرت عمر کا جو غلام تھا نافع, یہ مولا تھے ابن عمر کے, یعنی عبداللہ ابن عمر کے غلام, آزاد کردہ غلام نافع. حضرت عمر کہتے تھے مجھے حیا آتی ہے نافع سے کہ میں کس منہ سے اس کو غلام کہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اتنا علم دے دیا اسے کہ میرا تو سارا خاندان نافع کا غلام ہے. آپ اگر بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے نافع کتنے بڑے عالم بنے. وہ کیا گھرانہ ہوگا کہ جس نے بیٹے کو پڑھایا تو پڑھایا, لیکن غلام کے بیٹے کو کتنا پڑھا دیا. کبھی کس طرح نہ پڑھاتے, کیونکہ رسول اللہ نے ان کو پڑھایا. اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کیسے پڑھایا. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ قربان, آپ فرماتے ہیں میں نے آج رات خواب میں صحابہ میں نے دیکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس بڑا سا دودھ کا برتن بھیجا ہے, بڑا سا دودھ کا برتن بھیجا. صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں بخاری شریف سے. میں نے پیا اس کو, اتنا پیا, حضور فرماتے ہیں میں نے اتنا پیا, یعنی سیر ہو کر پیا اتنا کہ میرے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں سے دودھ نکلنے لگا. یعنی یہ سیرابی کی نشانی آپ بیان فرمائے, اتنا کہ میرے ناخنوں سے دودھ کا اثر ظاہر ہو گیا. میں نے چھوڑ دیا. جب ایسا ہوا حضور فرماتے ہیں میں نے وہ پیالہ چھوڑا, لیکن قدرت خدا کی کہ اتنے کا اتنا ہی تھا جتنا میں نے شروع کیا. حضور فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میرے قریب عمر تھا, میں نے عمر کو دیا, عمر کو دیا, اور عمر نے اتنا پیا کہ اس کے اظفار سے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں سے دودھ کا اثر ظاہر ہو گیا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ یہ تو خواب ہے, اس کی تعبیر کیا ہے, تعویل کیا ہے. ما اولتہ, کیا تعویل فرماتے ہیں آپ اس کی, تعویل کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا دودھ کی صورت میں اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا. میں نے سیر ہو کر پیا تو سیر ہو کر میں نے عمر فاروق کو وہ علم پلایا. یہ صحیح حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. تو حضرت فاروق اعظم کو جب ایسے علم ملا, بیٹا ان کا بڑا عالم, غلام کی مثال بتا دی نافع مولا ابن عمر, بڑے عالم, مگر حضرت عبداللہ ابن عمر سے زیادہ عالم کا خرچہ بیت المال پر زیادہ ہوتا تھا. لیکن جتنا حضرت عبداللہ ابن عمر کا رکھا نا, اس سے ڈبل امام حسین پاک کا رکھا, اس سے ڈبل رکھا. اس کے باقاعدہ بعض تاریخوں میں درہم کی رقم بھی موجود ہے, لیکن میں اس پر توجہ نہیں دیتا. میں اس پر توجہ دیتا ہوں کہ جتنا بھی عبداللہ ابن عمر کا رکھا اس سے ڈبل رکھا امام علی مقام کا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھو نا, اسٹوڈنٹ تھے نا پڑھے لکھے, تو سوال کیا تو کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے یا پڑھنے کا جس کے دل میں ہوتا ہے, من ہوتا ہے, اس کا پڑھائی والا سوال ضرور کرتا ہے. سوال اس لیے کہ سوال ہی ذریعہ علم کا,
اور سوال سے گھبرانا نہ چاہیے. سوال کرنے سے بھی شرم نہیں کرنی چاہیے اور سوال کا جواب دینے سے بھی شرم نہیں کرنی چاہیے. یہی طریقہ ہے حضرت فاروق اعظم کا بھی. کیوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا, یہ بھی حدیث بخاری شریف میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جو مومن کے ایمان کی مثال ہے؟ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ ابن عمر 2 دفعہ ایسے تھوڑا سا کرتے تھے پھر نہیں بولے. نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کوئی نہیں بولا تو آپ نے فرمایا کھجور. کھجور, کھجور کے درخت کی مثال مومن کے ایمان کی مثال ہے. آگے اس کی تقریر بڑی لمبی ہے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کر حضرت عمر سے کہا مجھے معلوم تھا, میں نے 2 دفعہ قصد بھی کیا کہ بتا دوں, لیکن پھر مجھے جرت نہیں ہو سکی کہ میں بول جاؤں کہ کھجور ہے, لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ کھجور ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے عرب کے اور حجاز کے سارے سرخ اونٹ کوئی تحفے میں دیتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی. اگر رسول اللہ کے پوچھنے پر تو جواب میں کہہ دیتا کہ کھجور ہے تو عمر کو سرخ اونٹوں کے عطیے سے بھی بڑھ کر اس بات کی خوشی ہوتی کہ رسول اللہ کے فرمانے پر تو نے جواب دے دیا. یعنی اگر چاہت رسول اللہ کی جو جواب آپ دینے والے تھے وہ تیری زبان سے ادا ہوتا تو کتنا بڑا مقام ہوتا تیرا. یعنی دنیا کی بڑی نعمت سرخ اونٹ عرب میں بڑی قیمت رکھتے تھے. فرمایا سرخ اونٹوں کا تحفہ مجھے ملتا, حجاز کے سارے مل جاتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی. اگر تو رسول اللہ کے سوال کا جواب دے سکتا اور کہہ سکتا تو اتنی خوشی ہوتی مجھے. تو سوال کا ایک ذریعہ ہے, سوال بہت بڑا ذریعہ ہے, اس ذریعے علم پھیلتا ہے. لیکن سوال کرنے میں بھی ترتیب چاہیے کہ سوال کرنے والا وہ سوال پوچھے کہ جس کے بغیر بات حل نہ ہوتی ہو, بات حل ہو نہ سکتی ہو. یہ نہیں کہ سوال ہے تو بس سوال ہی سوال ہے. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا علم ان کو عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو عطیہ رکھا نا بیت المال سے, اس سے 2 گنا حضرت امام علی مقام کا رکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر سوال کرنے آ گئے. کیوں کہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی پوری. پوچھا حضرت فاروق اعظم سے کہ حضور میں سرکار کے وقت سے ہی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی کچھ علمی خدمات ہیں جو میرے ذمے ہیں, میں کچھ پڑھاتا ہوں, میں بتاتا ہوں, میں حدیث لاتا ہوں, میں یوں کرتا ہوں. تو مجھ سے 2 گنا بیت المال سے حصہ امام حسین علی مقام کا رکھا گیا. مجھے صرف دلیل سے معرفت میں چاہتا ہوں. فرمایا عبداللہ دلیل میں تمہیں دیتا ہوں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ تو جانتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا اجرہا مرتین, ان کے اعمال کی قیمت 2 گنا ہے. تم جانتے ہو یہ کس خاندان کے ہیں؟ اجرہا مرتین. ابھی مولانا مدثر نے پورا رکوع پڑھا ہے, اس میں یہ لفظ آتا ہے اجرہا مرتین. 2 اجر ہے اس خاندان کا. پہلی بات تو یہی ہے اور اس کی تشریح پھر کر کے پوری بتائی. یعنی مطلب ہے اس پر پوری آپ نے پورا درس دے کے سمجھا دیا. اور یہ ہے ان کی اہل بیت سے محبت کی دلیل. فرمایا تو کس بات پر ان کی برابری سوچتا ہے؟ ان کے لیے تو قرآن کہتا ہے اجرہا مرتین. تیرا اجر اگر 5000 درہم ہوگا تو 5000 درہم کا ڈبل تو 10,000 درہم ہوگا. پھر ان کا حق بنے گا قرآن کی روشنی میں بھی. اور تم نے دیکھا کہ ان کے نانا کون ہے؟ بار بار پوچھتے تھے کیا تیرا نانا ایسا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ہاتھ جوڑ کے کھڑے. فرمایا جیسا اس کا باپ ہے, دیکھو جیسے باپ ہے. یعنی تواضع یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ عمر مجھ سے مرتبے میں اعلیٰ ہے, لیکن وہ نہیں کہتے کہ میں اعلیٰ ہوں. فرماتے ہیں جیسے اس کا باپ ہے, تیرا باپ اس جیسا ہے. دیکھو نا, تیرا باپ اس جیسا ہے جیسے ان کی ماں ہے. فرمایا ان کی ماں وہ ہے جسے رسول اللہ نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. اس رتبے کی ہے, اس رتبے کی تیری ماں ہے. ایک ایک رشتہ گروایا. پھر کہا اگر ابھی بھی پتہ نہ ہو
تو جیسا ان کا خالو ہے. پوچھا جی کون؟ فرمایا عثمان. ایسا کوئی تیرا خالو بھی ہے؟ عثمان ان کا خالو. باپ ان کا مولا علی شیر خدا، ماں ان کی فاطمہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی ملکہ سردار. ارے جو نسبتیں ان کو ہے، پھر قرآن دیکھ، تو نے تو علم پڑھ رکھا ہے. قرآن کہتا ہے اجرہا مرتین. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق شان بیان کر رہے تھے، ارتجالا بداحتن، اس طرح بات کرتے تھے کہ جیسے بڑی خطیب خطبہ دے رہا ہے. فرماتے ہیں سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ امیر المومنین کس انداز سے امام حسین کے امتیازات بیان امتیازات کس طرح بیان فرما رہے ہیں. اور پھر ایک موقع اور آپ کو سناؤں گا، کتنی محبت فرماتے تھے وہ. جب ایران فتح ہوا تو سنی عالموں نے بھی لکھا اور شیعہ علماء نے بھی لکھا، حتیٰ کہ میں ان کے ایک نظم ہے حملہ حیدری میں، نظم ہے وہ باقاعدہ فارسی نظم میں پورا انہوں نے واقعات لکھے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا ایران سے، تو یزدجرد جو بادشاہ ایران تھا، ان کی 2 بیٹیاں وہ بھی مفتوحہ جو چیزیں آئیں، ان میں یزدجرد بادشاہ کی بیٹیاں بھی تھی، قیدی تھی. اور صحابہ کرام سے مشورہ مشاورت حضرت فاروق اعظم سے انہوں نے کی، اور بعض نے یہ کہا کہ ان کا نکاح جو ہے حضرت عبداللہ سے کر دیا جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، ہم اپنی مرضی اس پر نہیں تھوپیں، ہم اپنی مرضی نہیں، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی ہے تو اس کا جو ہے نا اپنا اختیار کی بات ہو، نکاح ہی سے کرنا ہے. ہم اس کو اختیار دیں گے کہ پوری اس مجلس میں جس بندے کی طرف اس کا میلان ہو کہ اس سے نکاح کیا جائے، ہم اس کو اذن دیں گے. میں اپنے بیٹے سے یا کسی بھی دوسرے سے یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے یہ نکاح کر لیں. تو یہ روایت جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں یہ سنیوں کی کتاب کی نہیں، اور خاص طور پر میں اس لیے اس کو میں ترجیحاً پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ بات اتنی مسلم ہے کہ ان لوگوں نے بھی تسلیم کی جو بظاہر حضرت فاروق اعظم کے منکر ہے. حملہ حیدری کا مصنف لکھتا ہے کہ شہزادی یزدجرد کی بیٹی شہربانو وہ اس اجتماع میں نقاب کیے ہوئے تھی اور سب کے چہرے دیکھتی تھی، اس طرح گزر رہی، سب کے چہرے اس طرح دیکھے جو اہل مجلس موجود تھے. اور پھر ان کا نکاح انتخاب دیکھو کہ حضرت امام حسین ابن علی جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سر پہ آ کے انہوں نے انگلی رکھی، انہوں نے کہا میں اس سے نکاح کروں گا. اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا واقعی یہ بادشاہ کی بیٹی. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس نے، اس کا یہ اندازہ درست ہے کہ نہ صرف یہ ہمارے دنیا میں سب سے مکرم ہے بلکہ دین میں بھی اس وقت یہ سب سے مکرم ہے. مکرم ہے، اتنا کریم ابن کریم ہے جس کا انتخاب کیا. اور ان کہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان کا نکاح حضرت امام حسین ابن علی سے پڑھایا، اور وہی ماں ہیں حضرت امام زین العابدین کی. حضرت امام زین العابدین کی والدہ اور سید سجاد جو مظلوم کربلا گرفتار ہو کے گئے ہیں، ان کی والدہ یہی شہربانو ہیں، یزدجرد کی بیٹی بادشاہ ایران کی. اور اس پر بعض لوگ جب مظالم گنواتے ہیں نا، کہتے جی حضرت فاروق اعظم تو ایسے تھے، حضرت فاروق اعظم ایسے تھے، تو ہمارے علماء کرام شروع سارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب چروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب چھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی تو وہ بھی وصال پا گئے، یہ سارے حضرات اس بات کو بیان فرماتے تھے کہ دیکھو مظالم گنواتے رہتے ہو، یہ بھی تو گنوایا کرو کہ یہ ان کی محبت یہ ہے کہ انہوں نے نکاح فرمایا، اور جس لڑی سے سیدوں کا خاندان چلا ہے اس کا انتظام حضرت فاروق اعظم نے فرمایا. یہ حضرت فاروق اعظم ہیں، اور حضرت فاروق اعظم اور امام علی مقام دونوں ہمارے سید ہیں، سردار ہیں. اور سید ان کو کیوں کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کو؟
یہ بھی ایک جملہ میں اس لیے کہہ دوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اولاد حضرت خاتون جنت کو صرف سید کہا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، نسلاً انہیں کہا جاتا ہے، لیکن جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید فرما دیا وہ سید ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سرکار نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنتی بڑوں کے سردار ہیں، اور دونوں شہزادوں کو فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو سید کہتے ہیں۔ ان پہ بعض لوگ تنقید بھی کرتے کہ یہ دی اس طرح سید کہتے ہیں، کیوں سید کہتے ہیں؟ جی فاروق اعظم سید تھے، ان کی شاخ تو کرشی ہے سید، میں نے کہا کرشی ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ سیدہ کہول اہل الجنہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ لطف کی بات آپ کو بتاؤں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ جس کتاب میں حدیث ہے نا، اسی کتاب میں یہ حدیث ہے سیدہ کہول اہل الجنہ۔ تو یہ کس طرح درست ہے کہ ایک حدیث کو تو بیان کر لیا جائے، دوسری کو روک لیا جائے؟ اسی کتاب میں ہو رک۔ اور پھر لطف کی بات ہے کہ اس حدیث کے راوی بھی خود مولا علی شیر خدا ہے، اور کسی بندے نے بیان نہیں کیا، حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، خود آپ نے مولا علی نے فرمایا، مجھے حضور نے فرمایا یہ جنتی بڑوں کے سردار ہیں۔ اس لیے ہمارے عقائد الحمدللہ اتنے ستھرے اہل سنہ والجماعہ کے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو گرامی قدر حضرات، آج میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تقریر نہ کروں، اور ایک دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت جو پیش کیا، اور پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آج اس مدرسہ کا الرضا ایجوکیشنل جو ادارہ پہلے سے قائم ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس نام سے پہلے بھی ہم نے ایک جگہ پہ بورڈ بھی لگایا، ادارہ بھی قائم ہوا تھا، پھر باوجود وہ، لیکن دیکھیے یہ ہماری کمٹمنٹ دیکھیے کہ ہم جو بات کی تھی الحمدللہ وہ ابھی الرضا کو بھی ہم نے اسی طرح قائم کیا۔ یہ ہے ہمارے اپنے نظریے کے ساتھ ایک سب دوستوں کا ایک یعنی اخلاص کہ اعلیٰ تنظیم البرکت کی نسبت سے، کیونکہ وہ ہمارے مرشد ہیں، مربی ہیں، معلم ہیں، استاد ہیں، ان کی وجہ سے یہ درست ہدایت عقائد میں باقی سب اصول میں ہم نے سیکھی ہے، تو ان کے نامی اس میں گرامی سے، اور ان کا جو نام ہے نا، یہ بھی ایک لطف کی بات آج آپ کو بتاؤں، ان کا اپنا جو نام ہے یعنی احمد رضا جو لکھا ہے، احمد تو سرکار کا نام ہے، رضا کیوں ہے وہ؟ یعنی کبھی اس پر بھی غور کیا آپ نے؟ آپ سنو احمد رضا کو بڑا آگے رکھتے ہیں، وہ ان کے باپ نے ان کا نام احمد رضا کیوں رکھا ہے؟ اس پر بھی غور کریں۔ احمد تو انہوں نے سرکار کی وجہ سے رکھا، اور رضا کس لیے؟ امام علی رضا کی وجہ سے، کیونکہ ان کے والد کا نام نقی علی تھا نا۔ بات سمجھائیے، ان کے دادا کا نام رضا علی تھا، تو نقی علی۔ تو یہ جو اعلی حدیث مکتبہ فکر کا وہ احسان الہی ظہیر، اس نے یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ ان کا شاید کوئی رافضیوں سے تعلق ہے، کہ کیونکہ ان کے دادا کا نام رضا علی ہے، والد کا نام نقی علی ہے، اپنا نام محمد رضا ہے، تو یہ سارے جو ہے اماموں کے نام پڑھی جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی؟ یعنی امام احمد رضا کے نام میں جو رضا ہے، اس میں دو رضا ہیں، ایک احمد رضا ہے، ایک امام علی رضا ہے، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے۔ الحمدللہ آج یہ نسبت بریلی شریف کی بھی ہے، مشہد مقدس کی بھی ہے۔ یعنی کبھی اس پر غور کریں گے حالات کا اپنا نام محمد رضا کیوں ہے؟ یہ امام علی رضا کی نسبت سے ہے، اور ان کے سارے خاندان کے نام ائمہ اہل بیت کے نام پر ہے، کیونکہ دادا والد نقی علی ہیں، دادا رضا علی ہیں، اور خود احمد رضا ہیں، دوسرے بھائی حسن رضا ہیں، اب تو سارے رضا ہیں، احمد رضا بھی، مصطفیٰ رضا، ان کے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کا پورا خاندان، حضور طالب شریعہ کو مولانا اختر رضا خان، سب بعد میں تو یہ نام اس طرح پورے خاندان میں آ گیا نا، لیکن ان کے والدین نے جو نام رکھا تو وہ ائمہ اہل بیت کے نام پر ہی رکھا ہے۔ الحمدللہ جب الرضا ہم کہیں گے تو یہ بریلی شریف بھی ہے، بغداد شریف والے بھی ہیں، اور یہ مشہد مقدس والے بھی ہیں، اتنی نسبتوں کے ساتھ ہیں، اور جن کا بندہ ہوتا ہے اور جن کی نیت ہوتی ہے
انشاءاللہ ان کے فیض و برکات، یہ تو روحانیوں کا پہلا قاعدہ ہے، ان کے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ میں انہی کلمات پر آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اور پھر ایک مرتبہ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ اس کام میں بہت برکتیں فرمائے۔ آخر میں میری آپ سے یہ درخواست ہے، اب سب حضرات تشریف فرمائیں کہ کام یہاں پہ ہو رہا ہے، اور یہ مسلح یہ صوفی صاحب آج میں جو بتا رہے تھے بڑے خوبصورت ماشاءاللہ مسلح ڈالے گئے ہیں۔ 70 پاؤنڈ کا ایک مسلح ہے، 70 پاؤنڈ کا ہے۔ تو یہ جن بزرگوں نے، دوستوں نے اس سلسلے میں جن بزرگوں نے اب تک مسلح چونکہ اوپر بھی اور نیچے کے سب حالوں میں بھی کام جاری ہے، تو جن لوگوں نے اب تک تعاون کیا، مولانا محمد فرید عثمانی صاحب ایک مسلح انہوں نے دیا ہے۔ محترم جناب جمیل بھٹی صاحب نے، یہ تو بہت بڑے لکھے ہوئے ہیں جی، پورے اتنے ہی ہیں 45 مسلح۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے مسلح جو اس حال میں نظر آ رہے ہیں سارے ڈلوائی بھٹی صاحب نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارے بھٹی صاحب، اللہ تعالیٰ بہت فراخی عطا فرمائے، طبیعت خوش ہوگی۔ ایسے لوگوں کو 4 یار کا عاشق ہونے کا حق حاصل ہے۔ نیکی کے کام میں اگر نام بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ان کی خواہش ہے تو نام نہیں لیتے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ 5 مسلح میری طرف سے۔ اب نام کے بغیر پھر ان تک پہنچیں گے کیسے، اس کا بھی انتظام کرنا ہے۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ پنجتن پاک۔ 5 مسلح آئے ہیں، اس لیے 5 مسلح ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے نام کو دین دنیا میں برکت والا فرمائے۔ ہمارے محترم جمیل بھٹی صاحب نے، میں بہت ہی مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ انہوں نے 45 مسلح جو ہیں 45 مسلاس یہ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رزق میں برکت کرے، اللہ تعالیٰ دین دنیا میں ان کو برکتیں دے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ فرمائے۔ حاجی محمد صادق مرحوم 15 مسلح ان کی طرف سے، یہ بزرگ وفات پا چکے ہیں، اور یہ فروخ صاحب کے بزرگ ہیں۔ ہاں، تو الحمدللہ ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقام دیا تھا کہ بیمار تھے، اور جس وقت ہسپٹل میں تھے شدید تکلیف میں، تو مجھے فون کیا اور مجھے کہنے لگے شاہ صاحب آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ حضور غوث پاک کی نسبت قادریہ رکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی انجام کا شاید وقت آ گیا ہے، تو اس نسبت پر میرا انجام ان کو، یعنی آخری وقت میں بیڈ پر بھی وہ نسبت قادریہ لے کر دنیا سے گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ نسبتیں جو تھی آخرت میں کام آتی ہیں، اور کبھی بھی انسان کی زندگی میں جس وقت بھی اس کو دھیان آئے، اللہ کرے بہت وقت سے آ جائے، لیکن جب بھی آ جائے تو یہ تو بہت بسا غنیمت ہے۔ ان کے طرف سے 15 مسلح ان کے گھر والوں نے پیش کیے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، اور جب تک یہاں لوگ نماز پڑھتے رہیں اور بچے قرآن پاک پڑھتے رہیں، اس کا اجر و ثواب ان کی روح کو ہوتا رہے، اور